मैं कहता हूं पापिष्ठास्ते परपशांति यम रूपम भयंकरम। जिन जिन लोगों ने इस देश पे नहीं पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ जुल्म ज़्यादती की है, दहशतगर्दी के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, कुरान के नाम पर, ए अल्लाह ए परमात्मा, आप उनको उसी अंदाज में उनकी आत्मा को इस तरीके पर लेकर जाइए कि उसको दुनिया में भी पता चल जाए कि मैंने कौन सा बड़ा जुर्म किया। इसलिए कि अपने आप को ताकत का गलत इस्तेमाल, ताकत का भगवान समझते हैं, ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। मेरे नौजवान साथियों और मेरे मुस्लिम भाइयों, यकीनन आपके साथ दुश्मनी और आपके साथ जुल्म ज़्यादती की जा रही है और एक नए फिरके की तरफ, नए गुलामी की तरफ ये देश जा रहा है। लेकिन एक बात आपको याद बताकर जा रहा हूं, हर सूरत में, हर मौके पर आप अपने अल्लाह को याद कीजिए और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह के ज़ात पर भरोसा करते हुए मदद तलब कीजिए और अपने ईमान को मजबूत कीजिए। आज हमारे पास ईमान नहीं, आज हम बुज़दिल हैं, जिसकी बुज़दिली की वजह से आज हम अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते हैं कि अगर हम बोलेंगे किसी जुल्म के खिलाफ तो मेरी आवाज़, मेरी जुबान में ताले लगाए जाएंगे। जनाब डरोगे, बुज़दिल बनोगे। मौलाना अमीर शरीयत सैयद फैसल अहमद मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने, उनका क्लिप चलता है, आपने देखा होगा, 2-3 सेकंड का है, कि ईमान और बुज़दिली दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकते। जो मोमिन होगा बुज़दिली नहीं हो सकती। हम मुसलमान हैं, यकीनन है, एक अल्लाह की ज़ात पर हमारा यकीन है, लेकिन वो टामकटियाँ वाला ईमान है कि हम जुल्म के खिलाफ बोल नहीं सकते, पर्दे के खिलाफ जो फैसले आए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हम भारत जैसे मुल्क में संविधान ने परमिशन दी है, उसके बावजूद भी हम अपने हकूक़ के मुतालबात नहीं करते। तो आखिर ये बुज़दिली कब तक है? ये बुज़दिली है, यकीनन बुज़दिली है। आप नमाज जरूर पढ़ते हैं लेकिन नमाज के अंदर खुलूस नहीं है। नमाज पढ़ते हैं तब भी आप चुगलखोरी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं फिर भी आप गीबत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं फिर भी आप सूद खाते हैं, नमाज पढ़ते हैं फिर भी आप गाली बोलते हैं। तो कैसी नमाज? कुरान तो कहता है कि जो नमाजी होगा नमाज उसको बुरी बातों से रोकती। इन्नस्सलात तनहा अनिल फाहशाई वल मुनकर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका भी भरी पड़ी। कुरान कहता है साफ लफ्जों में कि अगर तुम नमाजी हो तो नमाज के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि चुगलखोरी करने की आदत है तो ये नमाज तुमको रोक देगी, गीबत की आदत है तो ये नमाज तुमको गीबत करने से रोक देगी, अगर तुमको बुराई करने की आदत है तो नमाज तुमको रोक देगी, अगर तुम सूद खाते हो तो नमाज तुमको बुराई से रोक देगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुदा का कुरान कहता है मुसलमानों। लेकिन हम नमाज भी पढ़ते हैं, नियत भी बांधते हैं, टाइम भी देते हैं, 10-15 मिनट भी लगाते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी हमारी नमाज पढ़ने के पाबंदी के बाद भी हमारे अंदर वो तकवा, वो बहादुरी और वो रूहानियत पैदा नहीं होती। देख लीजिए आप समाज में जितने भी लोग नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नमाज के अंदर जान नहीं है, ईमान के अंदर जान नहीं है। डर जाते हैं किसी भी मामले में, दीनी मामला हो, मजहबी मामला हो, डरने की जरूरत नहीं है मुसलमानों। डरोगे तो मरोगे। एक सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कर कर इस देश के आन बान शान को बरकरार रखते हुए आप आइए ना मैदान में, कौन आपको मना करता है? हमारी तकरीरें 3 दिन 4 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते के बाद कौन चलाता? इंडिया टीवी वाला चला देता। 3-4 रोज पहले चलाया, 3-4 रोज पहले जर्जीस, मौलाना जर्जीस साहब इटावा के मशहूर मारूफ मुकर्रिर, हमारे अहले हदीस मकतबे फ़िक्र के, उनकी तकरीर, मेरी तकरीर, मौलाना हारून रशीद साहब वो महाराष्ट्र वाले, उनकी तकरीर, तीनों आदमी की तकरीर जोड़ा के इनके साथ में अकबरुद्दीन अवैसी साहब के जोड़े चला दिया। हमें चलाओ, अच्छी बात है, कम से कम दुश्मन के जरिए और फेमस तो हो रहे। लेकिन कौन सी बात गलत है? दिखाओ। वो बातें वो चलाई है हमारी जो बिल्कुल परफेक्ट है। हमने अपने वकील मनीष साहब को भेज के दिया, हमने कहा सर देखिए इसमें कोई केस बनता है क्या मेरे पे? बोला कोई केस नहीं बनता। क्यों? बोला सबसे बड़ी बात यह है कि आपने संविधान की बात की, आपने वो
بنا بال والے مہاتما جی کو آپ نے کہا ہے کہ یہ دیش شریعت سے نہیں چلے گا، قانون سے چلے گا. ہاں تم نہیں قانون سے چلنے دیتے تو کون سی بری بات. میں آج بھی کہتا ہوں اور کہوں گا، زیادہ سے زیادہ ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر اندر کرو گے. ڈھونڈو ہمارا لنک. ہمارا لنک نہ تو القاعدہ سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں. القاعدہ دہشت گردوں کی تنظیم. ہمارا لنک IS داعش سے نہیں. داعش کا وجود کہاں سے ہوا وہ چیز ہم نے ایکسپلین کی. داعش کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا تعلق قرآن سے ہے، ہمارا تعلق اللہ سے ہے، ہمارا تعلق اس نبی سے ہے جس نبی نے ملک شام کو فتح کرنے کے لیے جب ایک صحابی کو بھیجا تھا حضرت خالد بن ولید کو، تو یہ کہا تھا کہ خالد بن ولید جا رہے ہو لیکن کسی بچی کے اوپر اور کسی بیٹی کے اوپر، کسی گو سماج کی عورت کے اوپر، کسی بوڑھے کے اوپر اور کسی درخت کو اور کسی گھر کو، کسی پیڑ پودے کو نقصان مت پہنچانا. پوچھو نہ ذرا رشیا والوں سے کہ تم جب بم فوج چھوڑتے ہو یوکرین میں 32واں دن چل رہا ہے، وہاں کی سویلینز مارے جا رہے ہیں، ہے کوئی ماں کے لال میں دم جو کہے اس کو رشیا کو کہے کہ یو آر ٹیررسٹ اس لیے کہ تم نے 79 لوگوں کو مارا، یوکرین کے لوگوں کو تم نے مارا. یوکرین میں انسان نہیں بستے، جو وہاں پر ہزاروں لوگوں سویلینز کی موت ہو گئی، کیا وہ سویلینز، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انسانیت نہیں ہے؟ پوچھو ہے دم امریکہ والوں، اس کو ٹیررزم کہنے کا، اس کو ٹیررسٹ کہنے کا نہیں. بم بلاسٹ ہوتا ہے تو کون ٹاٹا اور پوڈا، کون جائے گا ٹاٹا اور پوڈا میں؟ مولانا عبداللہ کا نام آگے، مفتی عبدالسمیع صاحب کا نام آگے، مولانا جرجیس کا نام آگے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا نام آگے، مولانا مفتی مولانا عبد الرحمان صاحب کٹکی کا نام آگے. بتائیے ان سب کا نام آگے. کیا ملا آپ کو نثار الدین کی زندگی میں؟ 23 سال لوٹاؤ ان کی ماں کا انتقال ہوا، ان کے بھائیوں کا انتقال ہوا، لوٹاؤ وہ 23 سال کے 2 جرمانہ نہیں دیں گے. ہم کو افسوس ہے کہ یہ انوسنٹ پائے گئے. انوسنٹ ہے تمام مسلمان، کوئی لنک نہیں ہوتا. ہمارا لنک اللہ سے ہے، ہمارا لنک قرآن سے ہے، ہمارا لنک پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ جو ظلم برداشت کر کر بھی اپنے دشمنوں کے لیے جنہوں نے دعائیں کی کہ نہیں کی. ایک موقع پر جب حضرت عمار بن یاسر کو مارا جا رہا تھا، عمار بن یاسر یعنی بیوی بھی بیٹا بھی اور خود بھی، سب سے پہلے اسلام کے راستے میں زیادہ ظلم و تشدد اگر کسی پہ کیا گیا تو عمار بن یاسر، عمار اور ابن یاسر، یاسر پر بھی اور عمار پر بھی، اور ان کی ماں جو ہے وہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر. سب سے پہلی عورت ابو جہل نے برچھا مارا شرمگاہ میں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کو دونوں اونٹوں میں باندھ کر چیر دیا گیا ایسے عورت کو، بی بی سمیہ کو. لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. ہم بھی ایمان کا سودا نہیں کریں گے دنیا والوں. ہمارے سینے میں ایمان ہے، مر جاؤں گا اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، لیکن تمہاری طاقت سے، تمہارے بلڈوزر سے نہیں ڈرتے ہم. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا بلڈوزر نہتھوں پر چلتا ہے، اور جب نہتھے کی آواز جاتی ہے ایشور پرماتما کے پاس تو وہاں پر سے فیصلے لے کر کے آتی. ہم ڈرتے ہیں تو اللہ سے، ایشور سے ڈرتے. ہم اپنے بھارت کے سمویدھان کو مان کر ہم اپنے ایشور کو خوش کرنا چاہتے. کیا کرو گے تم؟ ڈراؤ گے؟ کیا ڈر گئی تھی بی بی آسیہ؟ فرعون نے کوشش کی تھی نا، نہیں ڈری تھی، اللہ کی مدد آئی تھی. کیا ڈر گئی تھی آسیہ کی خادمہ جن کے 2 چھوٹے بچوں کو انگارے میں ڈال کر اور ابلتے ہوئے تیل میں کڑھائی میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن اس عورت کے ہمت کو دیکھ کے اس عورت نے اپنے آپ کو ٹس مس نہیں کیا کہ ابو جہل کہا کہ فرعون میرے ایک چھوٹے بچے کو کم سے کم بخش دے. انہوں نے کہا کہ نہیں، تم مجھے اللہ مانو. انہوں نے کہا کہ یو آر نوٹ اللہ، تم اللہ نہیں ہو، تم ڈھونگی ہو، ڈھونگی، تم بہروپیے ہو. طاقت تمہارے پاس ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے. اللہ وہ ہے جس نے تم کو طاقت دی. انہوں نے کہا کہ نہیں مانو گی. اس بیچاری عورت کے بچے بھی آگ میں ڈال دیے، اس بھٹکتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے. بچہ 2 سیکنڈ کے اندر اس کا موم بن جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان کا سودا نہیں کیا. خباب بن عورت کو انگاروں پر لٹایا گیا تھا، انگارے بجھ گئے تھے، چربی پگھل پگھل کر. ایمان کا سودا نہیں کیا تھا. مسلمان وہ جو اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، انشاءاللہ ہم لوگ بھی وہ مومن بنیں گے کہ ہم اپنے ایمان کا سودا کسی بھی باطل کے کہنے پر یا کسی مشرکانہ عقیدے سے ہم اپنے ایمان کو کمزور نہیں کریں گے. میرے مسلم بھائیوں،
مرنا ہے آپ کو بھی اور ہمیں بھی مرنا ہے۔ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ کے پاس جانے کے بعد اپنے کیے کا حساب آپ کو وہاں پر دینا پڑے گا، اور دینا پڑے گا۔ ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی عقیدہ ہے، عقیدہ ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں عقیدہ ہے لیکن 7 جنم کے بعد، لیکن ایسا نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں عقیدہ ہے الیوم تجزا کل نفس واحدہ، ہر ایک نفس کو، ہر ایک آدمی کو اس کا بدلہ دیا جائے گا مرنے کے بعد۔ اب ہم مریں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں دفن کر دے، اور اسی مٹی سے ہم باہر آئیں گے۔ کہاں پر؟ میدان حشر جب قائم کی جائے گی۔ ملک شام کی تاریخ لکھی گئی ہے، ملک شام میں میدان حشر قائم کیا جائے گا، اور پورا، اور آپ یہ کہیں گے کہ کتنا لمبا چوڑا ٹائم لگے گا حساب و کتاب میں؟ نہیں، کہاں جاتا ہے کہ 2.5 گھنٹے کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم سے لے کر ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک جتنے بھی انسان آئے، 2.5 گھنٹے کے اندر حساب و کتاب کمپلیٹ۔ وہاں تھوڑا حساب کتاب کاؤنٹنگ ہوگی، اس کا بھی ایجنٹ لاؤ، دیوبندی بھی مکتب فکر کا ایجنٹ الگ ہوگا، بریلویوں کا الگ ہوگا، اہل حدیثوں کا الگ ہوگا، شیرشاہ آبادی برادری کا الگ ہوگا، جماعت اسلامی کا الگ ہوگا۔ نہیں، 1.5 گھنٹے میں، ان اللہ سریع الحساب، 1.5 گھنٹے میں پورے دنیا کے مسلمانوں کا چٹھا سامنے، ٹوٹل باتیں سامنے۔ وہاں پر بھی انسان جھوٹ بولے گا کہ سر میں تو بڑا نماز پڑھتا تھا، اللہ کہے گا کہ اچھا۔ انسان یعنی اتنا وہ ہے کہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا وہاں پر۔ میں تو میرا تو عقیدہ ٹھیک تھا یا اللہ، میں تو آپ ہی کو اللہ مانتا تھا، وہاں پر بھی جھوٹ بولے گا۔ میں تو نماز پڑھنے جاتا تھا کہ کہیں وہاں پر چیٹنگ ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، مہر لگاؤ اس کے منہ پہ، سل دو، منہ سل دیے جائیں گے اس کے حشر کے میدان۔ الیوم نختم، آج میں مہر لگا دوں، علی افواہہم، تمہارے ہونٹوں پہ، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بات کریں گے۔ کسی کا موبائل چوری، کسی کی موبائل چوری کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، یہ ہاتھ کہے گا کہ اللہ، اپنے آپ کو باڈی فلٹر سمجھتا تھا، یہ میرے ذریعے دیکھیں کتنا ڈولا شونا بنایا ہوا ہے، اور میرے سے فلاں کے اوپر زیادتی کروائی تھی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، یہ پیر گواہی دیں گے میرے اس کے ذریعے سے اللہ مجھے استعمال کیا تھا۔ اس آدمی ہکا پکا ہو جائے، کہے گا کہ ارے پاگل، تمہیں بچانے کے لیے، تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور تم لوگ بولے جا رہے ہو ہمارے خلاف۔ کوئی بس میں ہوگا ہی نہیں، کوئی نہیں ہوگا بس میں۔ ہمارے ہندو بھائیوں، یوناہ پتا جنیتا یو ودھاتا دھامانی وید بھونانی وشوا، کہ مرنے کے بعد ایشور کے سامنے تمہیں جانا ہوگا۔ مرنے کے بعد وہ چھوڑ دو کہ 7 جنم آپ کا ہوتا ہے، ایسا عقیدہ کہاں پر ہے؟ منوسمرتی کا ہے، ویدات کا نہیں۔ یہ آواگمن کا جو عقیدہ ہے نا کہ نہیں سائیکل ہوتی ہے 7 جنم، ایک جنم میں انسان اچھے کام کیے تو انسان بن کر آئے، وہ انسان برا بنا تو کتا بن کر آیا، وہ کتے نے اچھے کیے تو اگلے میں بھینس بن کر آ گئے، وہ بھینس نے اچھا کیا تو اگلے میں جناب شیر بن کر آ گئے۔ نہیں ہے یہ عقیدہ۔ یونہ پتا جنیتا یو ودھاتا دھامانی وید بونانی وشوا، جیسے ہمارے قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً مٹی میں دفن کرواتا ہے انسان کو، اس کے بعد پھر کل قیامت میں زندہ کرے گا حساب و کتاب۔ اس سے پہلے نیک آدمی ہے تو اس کو کہتا ہے کہ سو جاؤ۔ علیین سجیین 2 جگہ ہے، علیین اور سجیین۔ نیک آدمی کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے، سوتے رہو آرام کے ساتھ، اور جب حشر کا میدان قائم ہوگا اس دن تم کو اٹھایا جائے گا۔ لیکن اگر برا ہوتا ہے تو جہنم کے عکس جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس کے بعد جب تک حشر کا میدان قائم ہوگا تب تک ان کو سزائیں ملتی رہیں گی۔ اس لیے دنیا کے اندر اچھے اور برے عمل کرنے والوں ذرا سوچ سوچ کر قدم رکھیے گا۔ مرنا ہے، آپ کی پھونک نکل جائے گی تو کوئی آپ کا کام یا کوئی آپ کی باڈی کو بچانے والا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی دیوی موت پر وشواس کرتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی پر وشواس کرتے ہیں، موت کے بعد جنت و جہنم پر وشواس کرتے ہیں۔ کیا جنت و جہنم ہندو بھائیوں آپ کے یہاں نہیں ہے؟ آپ کے یہاں بھی ہے۔ اوم پورنمیدہ، بہت دنوں کے بعد یہ منتر پڑھتا ہوں، اوم پورنمیدہ پورنمیدم پورنات پورنمدچتے پورنس
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। इससे पहले भी है 2-3 वर्ड है, वो किसी किसी खुतबे में मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन ये मंत्र जो है इसको गायत्री मंत्र का एक हिस्सा भी कहा जाता। ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। बड़ाई है उस परमात्मा के लिए जिसने संपूर्ण जगत को बनाया, और जो जात इसको नष्ट करेगा, जो जात इसको नष्ट करेगा। किसको? इस पृथ्वी को, इस दुनिया को। कौन नष्ट करेगा? मोदी जी नष्ट करेंगे। एटम बम डालने से ज्यादा जर्मनी हलाक हुआ था दूसरे वर्ल्ड वॉर में। जर्मनी की जो जनरेशन थी वो बर्बाद हो गई, लेकिन पूरी दुनिया बर्बाद हुई नहीं। पूरी दुनिया को बर्बाद करने की ताकत सिर्फ अल्लाह की ज़ात में। न तो अमेरिका वाला पूरा का पूरा एटम बम बरसा ले, नहीं कुछ कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा एक मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन पूरी दुनिया को नहीं बर्बाद कर सकता। पूरी दुनिया को बर्बाद कौन कर सकता है और कौन करेगा? अल्लाह करेगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। वो ज़ात वो है जिसने इस दुनिया को बनाया है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। वो ज़ात वो है जिसने पूरी दुनिया को बनाया और सारी चीज़ों को फना कर देगा, कोई नहीं बचेगा। चाहे अमेरिका हो या अफ्रीका हो या जर्मनी हो या इटली हो या यूक्रेन हो या कोरिया हो, तमाम के तमाम कैचियां पैदा की जाते। कहां पर? कोरिया में। मेड इन कोरिया। वो कोरिया भी नहीं बचेगा, चाइनीज भी नहीं बचेंगे, ये सारे के सारे तबाह। कुल्लु मन अलैहा फान, ये सब के सब फना हो जाएंगे। व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला की जात बाकी रहेगी। मेरे मुसलमानों, वो अल्लाह है जिसने बिग बैंग, साइंटिफिकली बता जाता है कि इस दुनिया को, इस पृथ्वी को एक धुएं की शक्ल के अंदर ये दुनिया थी, ये ब्रह्मांड था। फिर एक बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के जरिए से छोटे छोटे हिस्सों में ये दुनिया, ये अलग अलग प्लैनेट्स बिखर गए। वहां से फिर ये जमीन अलग हुई, और इस जमीन के 6 तबकात होते हैं। उनमें से तीसरे तबकात के अंदर इतने ज्यादा आग है, अंगारे हैं, लावा है कि उसके जरिए से 2 परत और बना अल्लाह तबारक व तआला ने। 10 करोड़ साल तक इस जमीन को ठंडा किया गया ताकि ऑक्सीजन पैदा की जाए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन के ऊपर ऑक्सीजन रखे, और ऑक्सीजन के साथ साथ इंसानों को फिर पैदा करने के लिए, इंसानों की आबादी को बढ़ाने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से निकाल कर इस दुनिया के अंदर भेजा है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमारा यह अकीदा, साइंस का भी यही कहना है कि वो एक बिग बैंग के जरिए से दुनिया वजूद में आई। आपने देखा होगा कि एक इस तरीके से सफेद और काले और पीले कुछ बादलों के जरिए से एक सर्कल सा बना हुआ होता है। वो सर्कल नहीं, उसको ब्रह्मांड बोलते। उसी ब्रह्मांड के अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में छोटे छोटे तारे होते हैं, जिसको गैलेक्सी बोलते हैं। गैलेक्सी, उस गैलेक्सी के निजाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, इन सबको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। सूरज को अल्लाह ने पैदा किया, चांद को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, इस पृथ्वी को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। इस पृथ्वी से 3 गुना ज्यादा बड़ा ये सूरज है। सूरज से ज्यादा बड़ा मार्स माना जाता है, जिस पे पहुंचने की जुर्रत हमारे भारत के अंदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जरिए से, उनके रॉकेट के जरिए से किया गया। आज तक मार्च तक कोई माए कलान नहीं पहुंच पाया, लेकिन ये ईमान वाला, ये पागल के तरह दिखने वाले लंबे लंबे बाल, दुनिया पागल कहती थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, लेकिन अंदर जो ईमान की ताकत थी, एक अल्लाह के ऊपर विश्वास था, उन्होंने जमीन से कनेक्शन जोड़ा। मार्स एक जो प्लेनेट है इस धरती, ये हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, वहां तक पहुंचाने के लिए कम खर्च के अंदर, कम पैसों के अंदर ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम करता। जिसके सीने के अंदर कुरान होता, जिसके सीने के अंदर अल्लाह का ईमान होता, वो आदमी कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता। हमारा यकीन और विश्वास है कि अल्लाह ने दुनिया को पैदा किया और अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को नेस्त नाबूद करेगा। उस दिन को हम लोग अरबी में क्या बोलते हैं? उस दिन हम लोग अरबी में बोलते हैं क़यामत।
ان الساعة ساعت قیامت یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى. اے ایمان والو، اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے بچو، اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعة شیء عظیم، جب قیامت آئے گی تو ایک ہوا چلائی جائے گی، سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. وانتم سکارى ولكن سکارى یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة. جس ماں کے کوکھ میں بچہ ہوگا وہ بچے کو وہیں پر حمل اس کا ضائع ہو جائے گا. جس کے پیٹھ میں، جس کے گود میں چھوٹے بچے ہوں گے دودھ پیتے ہوئے، لیکن اس قیامت کے ہولناک منظر کو دیکھ کر وہ ماں بھی اپنے اس معصوم سے بچے کو اٹھا کر پھینک دے گی. کیوں؟ اتنی خطرناک ماحول پیدا ہوا ہوگا کہ اپنی جان بچانے کے لیے دیکھیں گے لوگ ایک دوسرے کو نشے میں، وما هم بسکارى، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو گرفت ہوتی ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے. وہ قیامت کے اس ہولناک منظر کے اندر سب کو موت دے دی جائے گی. اس کے بعد حشر کا میدان نرمان ہوگا. ملک شام کے اندر آواز لگائی جائے گی، دو سور پھونکے جائیں گے، ایک قیامت کو برپا کرنے کے لیے، مہاپرلے لانے کے لیے، اور ایک مہاپرلے کے بعد دوبارہ سے پھر ریکریٹ آف دا ورلڈ، دنیا کو پھر دوبارہ کریٹ کیا جائے گا. سارے لوگ ہوں گے، سارے لوگ، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ٹوٹل سب کے سب میدان میں کھڑے ہوں گے، اور اپنے اپنے اعمال کے حساب سے آدمی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کوئی گھٹنے تک ہوگا تو کوئی کمر تک ہوگا. وہاں پر ایک نیکی کی بھی ضرورت پڑے گی نا. ماں ہوگی، ماں، اس کو ضرورت ہوگی. اللہ کہے گا کہ تم کو ایک نیکی کی ضرورت ہے، جاؤ تم اپنے بیٹے سے لے لو اور تم جنت چلے جاؤ. بیٹا سامنے ہوگا، جب دیکھے گا کہ میری ماں کو ایک نیکی کی ضرورت ہے، وہ منہ پھیر کر بھاگ جائے گا. کیوں؟ ایک نیکی میری کم ہو جائے گی. باپ ہوگا، باپ کہے گا بیٹے سے کہ بیٹے مجھے آدھی نیکی کی ضرورت ہے، تھوڑی سی دے دو، وہ چلا جاؤں گا. کوئی نہیں پہچانے گا کسی کو. اما عائشہ فرماتی ہے کہ سب کے سب، ایک روایت یہ بھی ہے کہ سب کے سب برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے. اما عائشہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی، سب کے سب ننگے ہوں گے، دیکھیں گے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھیں گے. دنیا نہیں ہے کہ دیکھ پاؤ گے. کوئی خوبصورت لڑکی جانے تو آ کر پھاڑ پھاڑ کر تک رہے ہو، اس کا نمبر لینے کے لیے کوشش کر رہے ہو. کوئی سماج کی بیٹی جاتی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں گھور گھور کر. وہ دنیا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر انسان اپنے کرتوت کی وجہ سے، گناہوں میں، اپنے گناہوں کی وجہ سے اتنی پریشانی میں مبتلا ہوگا. اما عائشہ فرماتی ہے کہ محمد رسول اللہ نے کہا کہ عائشہ، دوسروں کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، وہ اتنے ہولناک مناظر ہوں گے کہ انسان اپنے پیر کے طرف بھی نہیں دیکھ پائے گا، بھول جائے گا میں کون ہوں، میں کون تھا. بس صرف ایک بات لگی ہوگی کہ بس کسی طریقے سے مغفرت ہو جائے ہماری، کسی طریقے سے جنت میں چلا جاؤ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کی کتاب اس کے دائیں حمال میں دے دیے جائیں گے، خوشی خوشی کہے گا دیکھو یہ میرا عمل نامہ، یہ دیکھو میں نے نماز پڑھی، یہ لو دیکھو میں نے زکوٰۃ دی تھی، دیکھو میں نے کسی کو گالی نہیں دیا تھا، یہ دیکھو میرا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتاب. یہ کیا کہے گا؟ اے عبد الرحمن پڑھو پڑھو، یہ دیکھو میرا رزلٹ، یہ دیکھو میں پاس کیا ہوں، پہلے نمبر سے پاس کیا ہوں، میں فرسٹ ڈویژن لایا، یہ دیکھو پڑھو. هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، یہ لو پڑھو، دیکھو خوشی سے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اور وہ کہے گا کہ کاش، جس کو بائیں ہاتھ میں جس کے اعمال نامہ دیے جائیں گے، وہ کہے گا کہ کاش ہم کو یہ اعمال نامہ دیا ہی نہیں جاتا. کیوں؟ بائیں ہاتھ کا مطلب جہنم کا، دائیں ہاتھ کا مطلب جنت کا. وہاں پر ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی. ماں اور بہنوں، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھاگ جائے گا آپ کا، وامہ ماں باپ، وابیہ باپ، وصاحبتی دوست، سب بھاگیں گے. بیوی شوہر کو، یہاں تو بہت پیار محبت کی زندگی ہے، لیکن بیوی نماز نہ پڑھے تو اس کے اوپر کوئی رنج، کوئی سرزنش نہیں، کوئی تاکید نہیں، بالکل نہیں. بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تاکید کیجیے، شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے تو بیوی اپنے اعتبار سے کہے کہ میں آپ کو روٹی بنا کر نہیں دوں گی، جائیے.
نماز کی تلقین کیجیے. یہی ہے جو جانے والا ہے. وہاں پر ایک دوسرے کی نیکی کی ضرورت پڑے گی، سب آدمی پریشان ہو جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں دے گا، بھاگ جائے گا. شوہر بیوی، بیوی اپنے اس سے شوہر سے، شوہر اپنی بیوی سے، بچے سب الگ تھلگ. نفسی نفسی، وہی تو کہہ رہے ہوں گے نا، یا وَيَقُولُ رَبِّي نَفْسِي نَفْسِي، ہر کوئی کہے گا. آدم صفی اللہ یقول ربی نفسی نفسی، آدم ابراہیم خلیل اللہ یقول ربی نفسی نفسی. وَيَقُولُ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ ربی نفسی نفسی. عیسیٰ روح اللہ ربی نفسی نفسی. سب نفسی نفسی، سب ٹوٹل کے ٹوٹل، کوئی نہیں ہوگا. صرف ایک ذات محمد رسول اللہ کہہ رہے ہوں گے کہ یقولو یا رب امتی امتی. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس شریعت کو، جس قانون کو ہمارے بیچ لے کر آئے، ان میں سے مول سب سے بہتر اور سب سے ضروری اور جو امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی رکشا کریں.